بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھو کا ڈنگ۔ کچھ بھی نہیں، میں تمہاری پیٹھ کا امتحان لے رہا ہوں کہ کون سی جگہ پر ڈنگ مار سکتا ہوں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بچھو اور ایک کچھوا ایک دوسرے کے ہمسائے تھے اور اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ شب و روز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ بس دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ چل پڑے۔ جب کچھ فاصلہ طے کیا تو ان کا گزر ایک دریا سے ہوا جو پہاڑ سے نکل کر صحرا میں بہہ رہا تھا۔ بچھو نے جب پانی کو دیکھا تو اپنی جگہ پر رک گیا اور کچھوے سے کہا، تو نے دیکھا ہے کہ ہم کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کچھوے نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کون سا غم ہے کہ اتنا پریشان ہو گئے ہو؟ بچھو نے کہا، اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ نہ تو میں اپنے وطن کی طرف لوٹ سکتا ہوں اور نہ ہی تجھ سے جدائی کی ہمت ہے اور نہ ہی پانی کو عبور کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے پانی میں قدم رکھا تو غرق ہو جاؤں گا۔ کچھوے نے کہا، غم نہ کرو، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ چونکہ میں آسانی سے پانی میں تیر سکتا ہوں، اس لیے اپنا سینہ تمہارے لیے ڈھال بنا دوں گا۔ میری پیٹھ کشتی کی مانند تمہارے اختیار میں ہوگی۔ میں تجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر لوں گا اور پانی سے گزار دوں گا، کیونکہ پرانے لوگوں نے کہا ہے، جو دوست مشکل سے ہاتھ آتا ہے اسے آسانی سے نہیں کھونا چاہیے۔ بچھو نے جواب دیا، تم پر آفرین ہو، تم وفادار دوست ہو۔ میں بھی دوستی کی قدر کرتا ہوں، اس لیے جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو خلوص دل سے پورا کروں گا۔ بس کچھوے نے بچھو کو پیٹھ پر سوار کر لیا اور اپنا سینہ پانی کی لہروں پر ڈال دیا اور تیرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کچھ فاصلہ طے کیا تو کچھوے نے تیز آوازیں سنی اور محسوس کیا کہ اس کی پیٹھ پر خراشیں پڑ رہی ہیں، جیسے بچھو کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے بچھو نے سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو اور یہ کیسی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں؟ بچھو نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، میں تمہاری پیٹھ کا امتحان لے رہا ہوں کہ کون سی جگہ پر ڈنک مار سکتا ہوں۔ کچھوا اس حرکت سے بے حد حیران ہوا اور غصے سے کہا، اے بے انصاف، بے مروت! میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے اور تجھے اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا ہے اور تو کشتی کی طرح دریا کا سفر کر رہا ہے، بلکہ نہایت سلامتی سے بھنور سے بھی گزر رہا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے احسان مند ہوتے اور پرانی دوستی کا حق ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس مجھے آزار پہنچانے اور ڈنک مارنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اگرچہ تمہارے ڈنک کا میری پیٹھ پر کوئی اثر نہ ہوگا، لیکن تو دوستی اور رفاقت کا دم بھرنے کے باوجود ایسی بدخواہی اور خیانت کس لیے کر رہا ہے؟ بچھو نے جواب دیا، مجھے تم سے ان باتوں کی توقع نہ تھی۔ اصل معاملہ بدخواہی اور خیانت کا نہیں ہے، لیکن جس طرح آگ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو چیز آتی ہے اسے جلا دیتی ہے، اسی طرح میں بھی بچھو ہوں اور میری طبیعت کا خاصہ بھی یہی ہے
کہ ڈنک ماروں، ورنہ تجھ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تاہم اس کے باوجود بھی تمہارا دوست ہوں۔ کچھوے نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، یہ تو میرا گناہ ہے کہ میں نے سب جانداروں سے کنارہ کشی کی اور تجھ سے دوستی قائم کر لی۔ اگر تمہاری طبیعت کا خاصہ مردم آزادی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے دوست نہ ہو اور نہ ہی زندہ رہو، کیونکہ میرا تنہا رہنا بدجنس کی دوستی سے اچھا ہے۔ کچھوے نے اتنا ہی کہا اور ایک ہی حرکت سے بچھو کو پانی میں غرق کر دیا اور خود سلامتی سے دریا عبور کر لیا۔